کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس عطر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشنز جاری کی تھیں کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں، اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے۔ فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے۔ اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں، حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا۔ کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا، وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز۔ یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لاء کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا، اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ جرم نہیں ہے، وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے، یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے۔ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز، آپ نے انکم، کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے، سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس، لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔